عقیدہ توحید کا موضوع ہم پڑھ رہے ہیں، اسی میں ہمارا سب ٹاپک ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، اس کو اس کی ذات، صفات کے تقاضوں اور عبادات میں واحد و یکتا مان لیتا ہے، تو ایسے انسان پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس ٹاپک میں ہم انہی اثرات کا مطالعہ کریں گے۔ تو بچوں، اس میں سب سے پہلا نقطہ ہے عزت نفس۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان لے آتا ہے، عقیدہ توحید پر کاربند ہو جاتا ہے، تو اس میں عزت نفس پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، اتنا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے رب کا ادراک ہو جاتا ہے، اور وہ پھر نہ تو کسی سے ڈرتا ہے اور نہ کسی کے آگے جھکتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب کوئی شخص عقیدہ توحید پر ایمان لے آتا ہے تو اس کی یہ عبادت، اس کا یہ عمل اس کو تمام قسم کے شرک سے اور لوگوں کے سامنے جھکنے سے روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عزت نفس عطا فرماتے ہیں اور وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہمارے پاس ہے انکسار۔ توحید کا جو پرستار ہوتا ہے، عقیدہ توحید کو جو ماننے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں تواضع اور انکسار کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے بے بس ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات اس کے رب کی ہے، وہی اس کو دینے پر قادر ہے، وہی اس سے چھین لینے پر قادر ہے۔ یہ جذبہ انسان کے اندر تواضع اور انکسار پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے اندر سے غرور و تکبر کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو منفی جذبات کہلاتے ہیں، ان کو نکال باہر کرتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہمارے پاس ہے وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا تنگ نظر نہیں رہتا، بلکہ اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات کو مان لیتا ہے کہ ہر اچھائی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو دینے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں اس کے اندر محبت، ہمدردی، انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، ہمدردی کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے خوش ہوگا، اور اس کے فقر اور تنگ دستی کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا وہ مخلوق کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ عقیدہ توحید کو ماننے والے نہیں ہوتے، تو اس کے نتیجے میں وہ تنگ نظر ہو جاتے ہیں، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، اور اپنے سے جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ نیچ سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو عقیدہ توحید کا ماننے والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وسعت نظر بخش دیتا ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے استقامت اور بہادری۔ جب کوئی شخص عقیدہ توحید کو ماننے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس کو اسی سے ڈرنا ہے، اس کے سوا کسی غیر سے نہیں ڈرنا۔ تو یہ جذبہ اس کے اندر استقامت اور بہادری پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ آرام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ایسا جذبہ عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی وہ نہ ان کو جہنم کا خوف ہوگا، بلکہ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ رجائیت سے مراد ہوتا ہے امید۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کی ہر کام کی امید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرک سے زیادہ اس سے قریب ہے، وہ اس کے حالات سے واقف ہے۔ تو یہ جذبہ اس کے اندر رجائیت اور اطمینان قلب کو پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس کا اس بات پر عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی زندگی کے حالات کو سدھار دے۔ یہ جذبہ اس کے اطمینان قلب کا اور رجائیت اور امید کا باعث ہوتا ہے۔ اگلا نقطہ ہے ہمارے پاس پرہیزگاری۔ عقیدہ توحید کے ماننے والے کے دل میں پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دم اس کے ساتھ ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے اعمال کی نگرانی ہو رہی ہے، تو وہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے تو
گناہ سے بچا رہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ تنہائی میں گناہ کر گزرے. لیکن جو عقیدہ توحید کا ماننے والا ہوتا ہے اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی اور اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا. لہٰذا وہ پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرتا ہے، اسے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اس کی تنہائی بھی پاک ہوتی ہے اور اس کی محفل بھی پاک ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ اس کے دل کے صالح ہونے پر دلالت کرتے ہیں. اگر کسی انسان کے دل میں عقیدہ توحید کا جذبہ ہوگا تو اس کا دل صالح ہوگا، عقیدہ توحید پر کاربند ہوگا، اعمال صالح اس سے سرزد ہوتے رہیں گے، اسے گناہ کے کام سرزد نہیں ہوں گے. اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے نجات و فلاح. بچوں، اگر نجات و فلاح کی بات کی جائے تو جو عقیدہ توحید کا ماننے والا ہوتا ہے اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کی نجات اور فلاح صرف اطاعت میں ہی رکھی گئی ہے. ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی لازمی ہے. صرف یہی نہیں کہ کسی نے عقیدہ توحید پر ایمان لے آیا، زبان سے اس کا اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی، لیکن اس کے عمل صالح نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. عقیدہ توحید کا ماننے والا اسے نیک اعمال ہی سرزد ہوتے ہیں، وہ نیک اعمال کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ اس کے برے اعمال کی سزا ملے گی اور اچھے اعمال کی اس کو جزا دی جائے گی. تو ایسے میں وہ وہی اعمال کرتا ہے جس کے ذریعے اس کو نجات اور فلاح حاصل ہو. لہٰذا عقیدہ توحید انسان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال کو بجا لائے اور برے اعمال سے گریز کرے. بچوں، یہ تھا ہمارا عقیدہ توحید کا موضوع جس میں ہم نے عقیدہ توحید کو پڑھا، عقیدہ توحید کی اقسام پڑھی، وجود باری تعالیٰ پر دلائل کو پڑھا، شرک کا مفہوم پڑھا، شرک کی اقسام پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کی جو انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کیا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پورا موضوع اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف.